Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس ذات عالی کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس رب کریم نے، اس خالق و مالک نے، اس پروردگار و پالنہار نے ہم سب کو ایک عظیم دن میں، ایک مقدس دن میں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اور نماز ادا کرنے کو بے حد قبول فرمائے. میرے بزرگ بھائیوں، یہ جتنے بھی نیک کام ہیں، نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، مالوں کی زکات کا نکالنا، حج بیت اللہ کا کرنا، صدقہ خیرات کا دینا، راہ خدا میں نکلنا، جتنے بھی نیک کام، سارے نیک کام وہی بندے کرتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. ہم پہ اللہ نے کرم فرمایا کہ نماز کے لیے یہاں آئے. میں ہمیشہ مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک ہمارا مسلمان مسجد کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. مؤذن اعلان کرتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے بزرگوں، کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو مسجد کی چوکھٹ پہ ہوتے ہیں، اذان کی آواز کو سن کے بجائے مسجد میں آنے کے وہ اپنی دکان کو چلے جاتے ہیں، وہ اپنی کھیتی باڑی کو چلے جاتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو چلے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اذان کی آواز کو سن کے سردی کے موسم میں، صبح کے وقت میں گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں اور میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. ثابت کیا ہوا، ثابت اس بات سے یہ ہوا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے وہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ اللہ توفیق کس کو دیتے. میرے بزرگوں، اللہ کہتے ہیں کہ میری چاہت یہ کہ میرا ہر بندہ نمازی بنے، میری چاہت یہ کہ میرا ہر بندہ میرے سامنے جھکنے والا بنے، مجھے یاد کرنے والا بنے. لیکن شرط یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نیک کاموں کی توفیق طلب کرے، مجھ سے نیک کاموں کی توفیق مانگے، میں اسے ضرور نیک کاموں کی توفیق عطا کروں. اس لیے میرے بزرگ بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت، 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مانگا کریں. انشاءاللہ اللہ ضرور ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دے گی. خیر بہرحال وقت بہت کم ہے،
بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، اگر سوچ رہا ہوں کہ کس موضوع کو چھوڑوں، کس موضوع میں گفتگو کروں، بس چند مختصر باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. میرے بزرگوں بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار بے انتہا لاتعداد انگنت لامحدود نعمتوں سے نوازا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میرا بندہ میری نعمتوں کو گننا چاہے، میری نعمتوں کی گنتی لگانا چاہے تو گنتی نہیں لگا سکتا. اتنی نعمتیں، آسمان بھی اللہ کی نعمت، زمین بھی اللہ کی نعمت، پیڑ پہاڑ بھی اللہ کی نعمت، ہوا پانی بھی اللہ کی نعمت. الغرض بندہ جتنی چیزیں استعمال کرتا ہے یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. ان بے شمار نعمتوں میں، بے انتہا نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تین بڑی عظیم نعمتیں دی. میرے بزرگوں، بے پناہ قیمت انمول قیمت نعمتیں اللہ نے تین دی. سب سے پہلی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا. ہم سب کا یقین ہے کہ ہمارا خالق قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. اس رب نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا. اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ کے سویا کرے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کروڑا کروڑا شکر ہے کہ ہمیں انسان بنایا. اور انسان بنا کے ادھورا نہیں بنایا، مکمل پورا انسان بنایا. خیر بہرحال یہ پہلی نعمت. دوسری بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے خواہش ظاہر کی. کون آقا، کون نبی؟ سب سے پہلے نقشے روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے نقشے روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ مانگ کے روشنی ساری دنیا کو سجایا گیا. میرے بزرگوں، اگر محمد نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، دنیا آباد نہ ہوتی. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق کے اندر بنائی. ایسے ہمارے آقا کون آقا؟ ایسے مشفق نبی اور ایسے محسن نبی. میرے بزرگوں، امی جان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے ہیں. رات کو آپ اٹھے اور مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ کے آنسو مبارک بہہ رہے ہیں. عائشہ فرماتی ہے میں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخشے بخشائے نبی، آپ دونوں جہاں کے سردار نبی، آپ رحمت للعالمین نبی ہیں، آپ کو رونے کیا ضرورت پیش ہے، آپ روتے کیوں؟ میرے بزرگ آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا نے کہا عائشہ مجھے میرا غم نہیں، عائشہ مجھے میرا ڈر نہیں، مجھے میرا خوف نہیں، مجھے میری امت کا غم ہے کہ امت کا کیا حال ہوگا. یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. اللہ کے نبی ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ خود لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو پیغام سکون دیا، انسانوں کے رخ موڑ دیے. بڑے مشکل نبی میرے بزرگ، بڑے محسن نبی. کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. خیر میرے حال میرے بزرگوں، ہمارے آقا بڑے مشفق، بڑے محسن. کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، ہر ایک انسان ایک دوسرے کا اجنبی بن جائے گا. شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، باپ بیٹے سے دوڑے گا، بیٹا باپ سے اجنبی بن جائے گا، بھائی بہن کو بھول جائے گا، بہن بھائی سے اجنبی بن جائے گی. الغرض کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کے سلسلے کو شروع نہیں کریں گے. لوگ بھاگے بھاگے حضرت آدم کے پاس بھی جائیں گے اور جا کے کہیں آدم علیہ السلام آپ دعا کر دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو. آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بس کی بات.
ابراہیم کہیں گے میرے بس کی بات نہیں، یحییٰ کہیں گے میرے بس کی بات نہیں، نوح کہیں گے میرے بس کی بات نہیں۔ الغرض ہر نبی یہی جواب دے گا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اخیر میں لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ، آمنہ کے لاڈلے، عبداللہ کے دلارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جا کے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجیے، آپ سفارش کر دیجیے، یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ میرے بزرگوں اتنا سننا ہوگا کہ میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے محمد کیا مانگتے ہو، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ کہیں گے میرا اللہ میرا ایک ہی سوال ہے کہ لوگوں کا، امت کا حساب کتاب کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے سلسلے کو شروع کر دیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دوسری مرتبہ آقا پھر سجدہ کریں گے، پھر روئیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے، آپ کہیں گے میرا اللہ میرا ہر وہ امتی جس کے دل میں ادنا سا بھی ایمان ہو، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ایمان والے کو جہنم سے چھانٹ چھانٹ کے نکال کے جنت داخل کر دیں گے۔ تیسری مرتبہ آقا پھر سجدہ کریں گے، پھر روئیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے، آپ کہیں گے میرا اللہ میرا ہر وہ امتی جس نے کلمہ توحید پڑھا ہو، جس نے کلمہ طیب پڑھا ہو، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کلمہ گو کو، کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے چھانٹ چھانٹ نکال کے جنت داخل کر دے۔ ایسے ہمارے مسلم بزرگوں، ایسے ہمارے محسن نبی، ہمارے آقا نے ہمارے واسطے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، دو بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی ہے، فاقوں کو برداشت کیا ہے، تکالیف کو جھیلا ہے، مصائب کو اٹھایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تحقیق کہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے واسطے ایک مثال بنا کر بھیجا ہے، ایک آئیڈل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ دیکھو کہ آقا نے کھانا کس طرح کھایا، آقا نے پانی کس طرح پیا، آقا گھر میں کس طرح رہے، آقا گھر سے باہر کس طرح رہے، آقا نے خوشی کس طرح منائی اور غم کس طرح منائی۔ وقت بہت کم ہے، سیرت کو چھیڑنے کے لیے، سیرت کے موضوع میں بات کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ بہرحال میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے صبح شام دن رات ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں، سنتوں کو زندگی میں اپنائیں، سنتوں کو اتاریں، اپنی زندگی کو آقا کے مطابق ڈھال دیں۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی مانے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانے اور اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی کی بھی مانے کہ نبی کا بھی کیا حکم ہے۔ خالص نبی کا نام لے ہونے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اور اپنی زندگی کو نبی کے طریقوں میں ڈھالو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ آج مسلمان نماز جیسا اہم فریضہ، میرے بزرگوں اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمان مسائل میں جھلسا ہوا ہے۔ کیوں ہوا؟ کہ آج مسلمان نے اپنے رب کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اپنے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ نماز جیسا اہم فریضہ جو مسلمان کی پہچان ہے، جو مسلمان کی شان آن اور بان ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پڑھا نماز پنج گانا نہ کر اس میں کوئی بہانہ، پڑھا نماز پنج گانا نہ کر اس میں کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ آج کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے موٹے بہانے سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، یا سفر میں تھا نماز چھوڑ دیا۔ میرے بزرگ کو اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں، انشاءاللہ 2 منٹ بات ختم کر رہا ہوں، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، یعنی خود بھی پڑھو اور دوسروں کو نمازوں کی دعوت دو، خود بھی پڑھو دوسروں کو نمازوں کی دعوت دو۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں نماز کو عام کریں، نمازوں کی دعوت کو عام کریں۔ آج حاجی صاحب کہتے ہیں نا کہ یار میں حاجی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد میرے گھر میں برکت نہیں۔ حاجی صاحب کبھی آپ نے یہ سوچا
کہ آپ تو نمازی ہوں گے, آپ تہجد گزار ہوں گے, لیکن آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ضرور ہے. اگر بیٹا نماز پڑھتا ہے تو بیٹی بے نمازی ہے, اگر بیٹی نماز پڑھتی ہے تو بیوی بے نمازی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے, 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے. ہم اندازہ لگائیں جس گھر میں روٹی بنانے والی, بچوں کو دودھ پلانے والی, شوہر کے کپڑے دھونے والی, اگر عورت بے نمازی افراد کا کیا حال. اس لیے میرے بزرگوں, آپ سے میری درخواست گزارش ہے, اللہ کے واسطے کہ زندگی کی قدر کر لو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا وجہ کسی کو کچھ پتہ نہیں, جوانی میں آئے کہ بڑھاپے میں, بچپنے میں آئے. اس لیے بزرگ وقت کی قدر کریں اور زندگی کی قدر کریں, خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بنائیں. آج ہمارا جوان نماز سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ایک بات ختم کر رہا ہوں, کہ آج ہم نے باپ کے موبائل نمبر, بیٹے کے موبائل نمبر, بہن کے موبائل نمبر یاد کر رکھے, لیکن میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے تقریباً 14.5 سال پہلے اللہ کے موبائل نمبر دیے جو ہم بھول گئے. 244343 یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موبائل نمبر ہے. فجر کی 2 رکعتیں, ظہر کی 4 رکعتیں, عصر کی 4 رکعتیں, مغرب کی 3 رکعتیں, عشاء کی 4 رکعتیں, وتر کی 3 رکعتیں. بندہ جو نماز پڑھتا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتے ہیں حمیدنی مجدنی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. نماز میں اللہ تعالیٰ نمازی کے ہر بول کا جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.